ہاں جی جناب فیصل صاحب. ہاں ننجا بھائی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم کیا السلام حال سر. چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت اللہ کا شکر. جی سر بولیں کیا حکم ہے؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ پاکستان سے سر. اللہ آپ کو عزت دے. پاکستان سے، وہ بھی ایک ریگستانی علاقے سے، دور جی سر. دراز انڈیا کا بارڈر ہمیں لگتا ہے. انڈیا کا بارڈر آپ کو لگتا ہے؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے. جی جی، اور بہت شکریہ پنجاب سر سے؟ آپ سندھ نے سے؟ یہ سندھ سے ہے سر. سندھ سے؟ تھر وغیرہ سے؟ جی جی جی، جی جی بسم اللہ. وہی ہوں ننجا جسے آپ نے نام دیا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی جی صاحب. جی. ہاں سر، یہ آپ سے ویسے میں ابھی بہت سے دوست ہیں میرے جو شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں، ان کے ساتھ نا میں ایسے سیشن کرتا ہوں جس میں آپ کا تعارف ان کے ساتھ کروا رہا ہوں. جی یعنی ابھی تک جو نہیں جان رہے ہیں، تو میں نے آپ کے اوپر پوری ایک ریسرچ کی ہے آپ کو سن کے کہ آپ کے کون کون سے یعنی عقیدے آپ جس کو آپ علمی تحقیق کی بنیاد پہ آپ بتاتے ہیں. تو پھر اب ہماری تو یہی کہتے ہیں دوستوں کو کہ اگر کوئی سنی ہے تو اس کو کچھ سننا ہے، اور کوئی سوال جواب ہے تو وہ الیاری صاحب کو سنیں. اور اگر کوئی شیعہ ہے، اور یہاں پہ کیونکہ ابھی تک سید اور غیر سید کے نکاح یہ انہی پہ ہی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو شاید آپ کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، تو میں خصوصی طور پہ ان کو اپنے گھر دعوت دیتا ہوں اور آپ کے بارے میں پورا بتاتا ہوں جو میں اپنے محدود علم سے سمجھا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ کے نظریات کیا ہیں علم کی روشنی میں، آپ کی جی سر. تحقیق کی روشنی میں. اچھا سر، آپ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں، دین میں فنڈامنٹلسٹ ہیں، کنزرویٹو ہیں؟ وہ آپ کی وہ کوئی چیز تو ہے نہیں، وہ آپ کی ڈیفینیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بھائی ہم فنڈامنٹلسٹ کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک گناہ کار مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ سر جی سر، وہ اس لیے میں یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو روایات میں ہے، یعنی جو ہم، قرآن و حدیث میں ہے، آپ ہم. صرف اسی پہ ہی رہتے ہیں، یعنی اس کے ادھر ادھر آپ نہیں جاتے. تو اسلام کس چیز کا نام ہے نا؟ اسلام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام طاعت کی نام ہے. ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے فرمایا ہے تو صحیح ہے. اگر اللہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو پھر اس کی کوئی کیا ویلیو ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. جی جی سر. دین تو ہمارے تو اپنی تو روایت نہیں کہ اپنی جیب سے بناتے جائیں. جو انہوں نے فرمایا وہی اس کی اطاعت کرنی ہے. ما آتاکم جی سر. الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. جو اللہ کا فرمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرنی ہے ہم نے. اپنے سے تو نہیں بنا سکتے. جی. تو سر روایات کی پھر گارنٹی کس طرح سے لی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تو بہت سارا کچھ ضعیف بھی ہو بالکل سکتا ہے، بالکل اس کی بالکل. آپ کہاں سے سند کہاں سے لیتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے روایات ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنے زمانے میں انہوں نے اپنی احادیث لکھوا دی. اوکے. انہوں نے لکھوا دی اور ان کے احادیث اپنے انہی کے زمانے میں لکھی گئیں. جو ہمیں ابھی ہمارے پاس کتاب کافی ہے، انہی احادیث میں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود لکھائی تھی، انہی سے وہ لی گئی ہیں. صدوق کی کتابیں اسی طرح، شیخ توسی کی کتابیں اسی طرح، شیخ مفید کی کتابیں اسی طرح. تو ہمارے احادیث وہ اب نہایت ہی معتبر ہیں، نہایت ہی معتبر ہیں. ان کتابوں سے لی گئی، ان اصول سے لی گئی ہیں جو خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور ان سے کاپی کیا گیا ہے، ان سے دیکھ کے لکھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کیا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود گارنٹی دی ہے، اور خود ان کے مصنفین نے گارنٹی دی ہے کہ ہم نے وہیں سے لی ہے. اور شیعوں میں یہ بات تواتر کے ساتھ مشہور معروف تھا اس زمانے میں، اور اب بھی مشہور معروف ہے محدثین کے درمیان. باقی جو لوگ نہیں پڑھتے حدیث ان کو نہیں معلوم. تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کی یقین ہے، نہ اس لیے کہ ہم یہ حجت ہو گیا بھائی، یہ بھائی یہ حجت ہے بھائی کہ یہ جو مجتہدین کہتے ہیں ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے ظن معتبر، کہ کوئی گمان ایسا ہو جائے نا پھر گمان معتبر بن جاتا ہے. اس طرح گمان نہیں ہے، یہ ہمیں یقین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہے. جی ہاں.
تو سر جسارت کروں کہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ دین بھی کامل نہیں ہے، قرآن بھی کامل نہیں ہے، تو جب اتنے بڑے سورس وہی کامل نہیں ہے تو روایات کس طرح سے کامل ہو سکتی ہیں اور شائبہ ہی نہ ہو کہ اس میں کوئی ہیر پھیر ہوا یا کوئی تو ایک جھوٹی حدیثیں دیکھیں، ہوں۔ ایک جملہ آتا ہے نا پیغمبر سے، یہ جملہ ہمیں یقین ہے کہ ان کا ہے. ہم نہیں کہتے کہ ان کے پیغمبر کے سب جملے ہمارے پاس ہیں، سب افعال ہمارے پاس ہیں. ناقص ہونا اور ہے کہ سب ہم تک نہیں پہنچی نا. ناقص کیا کہتے ہیں کہ سب ہمارے پاس نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام کے سب احادیث ہمارے پاس نہیں. ان کے سب اقوال، افعال، سنت دو قسم کا ہے نا، فعل ہے یا قول ہے یا تقریر ہے، وہ سب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بلا شک بلا ریب. لیکن جو ہے وہ صحیح ہے، جو ہے وہ صحیح ہے. ان دو میں بڑا تضاد نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں تناقض ہے. تناقض نہیں ہے. اوکے، سر دوسرا سوال یہ ہے کہ ایز اے آپ عباسی بولتے جائیں، میں سن رہا بنی ہوں، آپ ہاشم بولیں. جی بنی ہاشم کے، اگر میں یہ عقیدہ رکھوں جو کہ آپ نے گزشتہ اپنے اس میں سید غیر سید والے ان میں سیشنز میں آپ نے کہا تھا، وہ 3 روایات دکھائی تھی، اگر میں ان 3 روایتوں میں سے یہ سمجھوں اور یہ عقیدہ رکھوں کہ میں صرف زکوٰۃ اور جو صدقہ ہے وہ صرف ائمہ علیہ السلام پہ ہی حرام سمجھتا ہوں، یعنی کہ 14 معصومین کے لیے ہی وہ ہے، باقی اس میں کوئی نہیں آئے گا، یعنی بنی ہاشم ہو بے شک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ 12 جو افراد ہیں یہی انہی کے لیے ہے یہ چیز، یعنی صدقہ انہی پہ حرام ہے اور زکوٰۃ وغیرہ بھی، باقی جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے. تو میں یہ عقیدہ درست ہے میرا اگر میں یہ دیکھیں، رکھوں؟ روایات اس میں 2-3 طرح کے نا. روایات 2-3 طرح کے ہیں، ایک طرح کے تو نہیں ہیں. روایات میں جو جی جی وہ اختلاف 3 ہے، طرح آپ ہاں تو اس میں آپ کو جانا ہوگا میرے اسپیچ وہاں پہ، میرے تقلید کے مسئلے پہ وہاں پہ میرا ایک اسپیچ ہے کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روایات میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں سے کون سے زیادہ ثقہ ہے. تو یہ سب روایات ثقہ ہیں، سب روایات، ان میں روایات سب ثقہ ہیں. پھر فرمایا کہ کون سے زیادہ مشہور ہے. جب اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں تو اس میں مشہور جو ہے وہی روایات ہیں کہ مشہور جس پہ زیادہ عمل ہے، زیادہ شہرت ہے. وہ کیا ہے کہ کہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے. اور لیکن وہ روایت غلط نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے لیے صدقہ لینا جائز ہے، نہیں، لیکن مشہور، کیونکہ احادیث میں اختلاف ہے، یہ روایات زیادہ مشہور ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس مشہور کو لیں گے، اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی روایت غلط ہیں. تو ان کا ارتفاع کب ہوگا، ان باتوں کا ابہام اس سے ارتفاع کب ہوگا، جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہاں، اس طرح. اچھا سر تیسرا سوال یہ ہے کہ 14 معصومین کے لیے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم سمیت کہ انہیں غسل حاجت بھی ہوتا تھا، بیماری بھی ہوگی، مائیگرین بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ شادی بھی کرتے تھے اور دیگر جو بھی بشری تقاضے ہیں ان کو ہوتے تھے، لیکن پھر اسی وقت آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آگے اور پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر وہ اگر غسل حاجت پہ جاتے ہیں تو زمین اس چیز کو نگل لیتی ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ یعنی ران سے یا اسی طرح کا آپ کچھ کہتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ جس طرح ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی، تو یہ ایسا کیوں ہے کہ آدھا تتر اور آدھا بٹیر، یہ معاملہ نہیں، کیوں ہے؟ اس طرح کے جملے نہ بولو نا، اس طرح جملے نہ بولو نا. تو اچھا ٹھیک ہے سر، نا اچھا بھائی. سوری سوری، تو ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح ہے نا. تنزیلاً تھا. تو اس میں مشکل کیا ہے. ایک شخص ہے، وہ اس کے پاس اعجاز ہے، معجزات ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، لیکن جب اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہے نبوت؟ اسی کا نام ہے. رسالت اسی کا نام ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو معجزہ دیا ہے، وہ ہم انسانوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. کفار یہی تو کہتے تھے، یہ بشر ہے، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، یہ تو بازار میں چلتا گھومتا ہے. کفار یہی تو کہتا ہے. قرآن کی آیت ہے نا، وہ کہتے تھے ملائکہ کو کیوں اللہ نے نہیں بھیجا. تو اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اس میں کوئی بھی، سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے بھائی. یہ کوئی میں عجیب عقیدہ تو نہیں لے کے آیا. سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معجزات ہیں. عیسی ابن مریم علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، لیکن وہ کھانا کھاتے تھے بھائی. وہ کھانا کھاتے تھے، وہ وضو بناتے تھے، وہ قضاء حاجت کرتے تھے.
رات کو سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، کہ بیماری ہوتی تھی، سفر پہ جاتے تھے، سفر پہ واپس آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی، ان کے وہ ہر طرح سے ہمارے جیسے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے. وہ کھانا ہی نہیں کھاتے بھائی، پیغمبر ہے، کھانا کھانا چھوڑ دو. یہ کس نے کہا؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ سوائے ذاکرین، جاہل ذاکرین، احمق ذاکرین، بے دین ذاکرین، جی جی کافر ذاکرین، جی غالی. وہ غالی جو وہ جو بیوقوف ہے نا ذاکرین، حدیث روایت تو وہ پڑھتے نہیں، اپنے عقائد بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس میں کوئی بڑا نقصان ہوگا اگر ہم کہنے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. یہ تو متواتر ثابت ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے. بہت دفعہ بھوک لگتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھوک تھا غزوہ خندق میں. یہ تو شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سب نے روایت کی کہ اپنے شکم مبارک پہ انہوں نے پتھر باندھ لیا تھا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، غزوہ خندق میں خندق کودتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، کھانا نہیں ہے، بھوک نہیں ہے. سورہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن من الشیء مذکورا، اس میں ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ اہل بیت علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے تھے. اپنا کھانا جو ہے فقیر، ایک دن فقیر کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن دشمن کو دیا تھا انہوں نے. پھر اللہ نے آسمان سے کھانا نازل کیا. اب کوئی کہتے کہ وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. جی کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اگر انہوں نے خود کہا ہو نا، اگر کوئی حدیث ہوتی کہ بھئی ہم کھانا نہیں کھاتے، یا کوئی حدیث ہوتی کہ بھئی ان کی قضاء حاجت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اتنے بڑے ہیں، وہ ان کو مثلا نستجیر باللہ وہ لیٹرین کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو. اگر کوئی حدیث ہوتی تو چلے مان لیتے یہ حدیث ہے، ہمارا عقیدہ ہی ہے. یا مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوتے، کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، وہ ہم دیکھیں بھائی، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن میں جو سنت میں، ہمارا عقیدہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر نہیں ہے لوگوں نے بنایا ہے تو ہم اس سے بیزار ہیں. چاہے لوگ ہمیں گالی، ذاکرین ہمیں گالی دے دیں کیا کافر ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. تم ہمیں کافر کہہ دو، تم ہمیں اللہ کا ولی سمجھو، اس سے ہماری حالت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے وہ جو اللہ کا دین، اگر ہم اس راستے پر ہیں نا تو ہم صحیح ہیں، چاہے دنیا والے ہمیں کافر سمجھیں. اگر ہم اللہ کے راستے پہ نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، تم ہمیں اللہ کا ولی سمجھو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا. ہم ہیں کافر بھائی جب ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی تو دیکھیں غلو کیا ہے، غلو وہ یا تقصیر کیا ہے، یہ اچھی طرح سے جان لیں. تقصیر وہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، جو ان کا حق ہے، اس سے آپ نیچے لائیں، ان کے حق میں آپ کوتاہی کریں، یہ تقصیر ہے. ٹھیک ہے نا. غلو کیا ہے؟ آپ وہ بات جو انہوں نے نہیں کہی ہے، قرآن سنت آپ اپنی جیب سے بناتے جاؤ، لگاتے جاؤ دین میں، آپ کو مومنین کو مزہ آتا ہے، نعرے لگتے ہیں اس بات. یا وہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام نے واضح طور پہ کہہ دی کہ ہم ایسے نہیں ہیں، یا میں نسبت نہ دو، تم پھر بھی ان کو لگا دو، نسبت لگا دو اپنی جہل سے، اپنے کفر سے. تو میرے عزیز، ایک شخص اگر اس کا عقیدہ وہی ہے، وہ کہتا ہے میرا ہر مسئلے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے غالی ہو سکتا ہے وہ، یا کیسے مقصر ہو سکتا ہے جب اس کا وہ جو بھی کتاب میں سنت میں اس کو مانتا ہے سر آنکھوں پر. اگر کتاب سنت میں نہیں ہے تو کہتا ہے بھئی مجھے اس سے کام نہیں، میں اس کو نہیں مانتا. وہ نہ غالی ہے نہ مقصر ہے، وہ مقتصد ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام کا سچا شیعہ وہی ہے. آپ لوگ سب لوگوں کو یہی کرنا چاہیے بھئی، اپنا عقیدہ، اپنا عمل آل محمد علیہ السلام کے موافق کریں، نہ ذاکرین کے بکواسات کہ 2 جملے صحیح کہہ دیا تو 5 اس میں کفر ڈال دیا اپنے جیب سے. نہ کسی ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بھائی کسی ذاکر کو حدیث پڑھنا آتا ہے؟ وہ حدیث دے دینا، وہ نہیں پڑھنا آتا. اور یہ بیچارے شیعوں کی یہ حالت بنی ہے کہ ہر جگہ عقیدہ کن سے لیتے ہیں؟ ذاکرین سے لیتے ہیں. تو بھائی اس سے میرے مزاج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کافر ہو جاؤ گے، آپ کفریات سنو گے، کفریات کو مانو گے، آپ کافر ہو جاتے ہو. بھائی دنیا کا بدترین کافر ناصبی نہیں ہے، دنیا کا بدترین کافر غالی ہے. یاد رکھو شیعو، دنیا کا بدترین کافر غالی ہے. سن رہے ہیں نا بات اس کی؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بے نہایت معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا خلقت ہی نور سے ہے. اللہ تعالیٰ مومن کا بھی خلقت نور سے ہے، لیکن اس کا پھر احادیث میں بے شمار موجود ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، جنگ سے واپس آتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام بدن پہ زخم ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ ان کو تیر نہیں. امام حسین علیہ السلام کے بدن پہ کتنے زخم لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، زخم لگے ہیں.
بدن سے خون جاری ہوا، وہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے، خود شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام. اگر چاہتے وہ تو شہید نہ ہوتے، بالکل، اگر اللہ بھی چاہتا اس کو شہید نہ ہونے دیتا، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی قضا ایسی میں ہے کہ وہ شہید ہو جائیں، اور وہ شہید ہو گئے. اب کوئی یہ اس کو انکار کر سکتا ہے کہ آپ کافر بن گئے؟ بھائی امام حسین علیہ السلام کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ پرانے زمانے میں یہ تھا، غلات یہی کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے. پتہ آپ کو پرانے زمانے میں غالیوں کا ایک بڑا ٹولہ تھا، یہ کفر ہے، امام حسین کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ کتابوں میں موجود ہے. آج آج بھی کل کے کہتے ہیں سر، ذاکری اب بھی کہتے ہیں شہید نہیں ہوا، اب بھی کہتے ہیں کہتے ہیں جی. کہاں گئے، پھر کیا ہوا ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ ہم شکل کوئی آ گیا تھا دوسرا. توبہ نستجیر باللہ. دیکھیں یہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ امام اطہار علیہ السلام جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کے قبر پہ، ابھی انت و امی ابن رسول امام بھائی کتنے احادیث میں ہے کہ بھائی کہ تم امام حسین علیہ السلام کے قبر میں جاؤ، یہ تو متواتر ہے، اس طرح زیارت کرو، قبر کے سامنے اس طرح جھک جاؤ، قبر کو اس طرح بوسا دو. تو یہ سب بکواس ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں سمجھ رہتا ہے کہ صرف کتابوں میں پرانے زمانے میں، اب بھی وہ کہتے ہیں ذاکرین. اب توبہ. اب بھی ہے سر، یہ باقاعدہ ہم۔ پاکستان میں ایسے ہیں کچھ جنہوں نے یہ کہا تھا. اچھا اچھا سر، الحمدللہ میں کہ یہ یہ ہمارے پوچھ دشمن ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. یہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے نا، یہ ہمارے سپورٹر ہوتے، ساتھ ہوتے، تو پھر آپ کوئی بھئی ہم پوچھتے کہ ہم میں کیا ایسی غلطی ہے کہ ایسے کافر، دنیا کے نجس ترین کافر ہمارے سپورٹر ہیں. یہ ہر کافر سے بدترین کافر یہ آپ کے یہ ایسے ذاکرین ہیں، یاد رکھو لوگوں. وجہ فرمایا سر. جی سر. اسی لیے سر میں کہتا ہوں آپ کے لیے کہ علیاری صاحب کی تحقیق جو ہے وہ اتنی سیدھی ہے، اتنی صراط مستقیم کی طرح، کہ اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے. وہ تحقیق سیدھی جا رہی ہے. اب اس میں جو بھی بیچ میں آتا ہے جو کہ روایات اور حدیث اور قرآن سے ہٹ کے ہے، تو وہ رگڑا جاتا ہے. یہ آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ علیاری صاحب کی سیدھی بالکل صراط مستقیم کی طرح ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں شیعت کو نقصان ہوگا، ہمارے ہاں جو ذاکروں کی شیعت ہے، اور کہاں فائدہ ہوگا. وہ سیدھے جا رہے ہیں، پھر اس میں جو بھی آیا رگڑا جاتا ہے. اچھا سر، اگر میں یہ عقیدہ بناؤں اپنا کہ جو ہے وہ ابھی سر اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. سوری سر، وہ میرے ذہن سے نکل گئی وہ بات. اچھا سر، میرا دوسرا سوال ہے، یہ جو تقلید ہے، ولایت فقی کا جو نظام ہے، اس نظام سے یعنی اس نظام میں کوئی یعنی پرابلم ہے، یہ دینی مسئلہ ہے یا انتظامی مسئلہ ہے؟ یعنی اس سے پرابلم کیا ہے اگر ولایت تو فقی ولایت کا جو فقی پہ نظام؟ اگر آپ میرے اسپیچز دیکھیں نا میرے اسی چینل پہ، اس میں بہت سارے اسپیچز ہیں کہ اسپیچ یہی ہے کہ ولایت فقی کیوں کفر اور شرک ہے. تو یہ بالکل ایک کفریہ عقیدہ ہے. نہ صرف کہ اس کا نظام ایڈمنسٹریٹو شکل پہ یہ بہت ہی ظالمانہ اور بہت ہی کرپٹ اور بہت ہی مفسد نظام ہے. ابھی خامنئی صاحب کا جو داماد ہے، ابھی یہ مسئلہ آیا ہے، ابھی ایران میں بڑا اسکینڈل ہے. خامنئی صاحب کا داماد ہے، وہ چائے کا کاروبار اس کے ہاتھ میں ہے ایران میں، اور وہ کئی بلین ڈالرز ہیرا پھیری ہوا ہے اس کا. ابھی جو ہے اس کا پچھلے 1 مہینے سے یہ فارسی نیوز چینلز پہ یہی چل رہا ہے کہ اس کا اپنا داماد جو ہے خامنئی کا، وہ سید بھی نہیں ہے، خامنئی کا داماد وہ بھی شیخ ہے. تو اس نے یہ ایران میں چائے لوگ بہت، پاکستان میں بھی بہت چائے پیتا ہے نا. اگر آپ اس کا مناپولی آپ کو دیا جائے، اب پاکستان کے جتنا چائے کا کاروبار ہے گورنمنٹ آپ کو دے دے کہ صرف آپ چائے امپورٹ کر سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ راتوں رات آپ کروڑ پتی بن جائیں گے. نہیں بن جائیں گے بھائی، دیکھیں. تو اس کا کاروبار اس کے ہاتھ میں، اور وہ پھر اس کو ڈالر جو ہے بینک سے ڈالر اس کو ملتا ہے مثلا 1000 روپے کے ریٹ پہ، اور بازار میں وہی ڈالر ہوتا ہے 5000 کے ریٹ میں. وہ بلینز کے حساب سے کہ ہر دفعہ اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں، کہ ہر دفعہ وہ بینک میں جاتا ہے ڈالر لیتا ہے، اور پھر اس کو مال کو امپورٹ کرتا ہے. تو اس مال جب بیچتا ہے نا، وہ اس ریٹ پہ بیچتا ہے جو ڈالر کا جو کالے بازار میں ریٹ ہے. بینک والا ریٹ نہیں ہے، کیونکہ 2 ریٹ ہے ایران میں، ایک ریٹ ہے بازار میں اور ایک ریٹ ہے بینک میں. بینک میں تو ڈالر سستا ہے، 1000 تومان دیں گے تو $1 ملے گا. بازار میں جائیں گے تو 55,000، 5,000 نہیں 55,000 دیں گے تو $1 ملے گا آپ.
تو اس میں اگر آپ کو $100 بھی آگے پیچھے کرے نا اس طرح، تو اس میں کتنا منافع ہے، اس کے پاس تو بلینس کے ساتھ. اب یہ اس کا اس کے آیت ہے. تو یہ اور پھر اس کے اپنے مخالفین کو یہ جیل میں آپ ایران میں نا، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ ایران میں پڑے ہیں، یہ مولوی خامنئی کا متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے. خامنئی کے متعلق اگر آپ ایک جملہ کہیں نا تو فوراً آپ کو پکڑ کے لے کے جائیں گے اور آپ بالکل لاپتہ ہو جائیں گے. ابھی پاکستان میں ابھی شروع ہوا ہے، اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے نا تو بعض لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. وہ ایران میں تو پچھلے 40-50 سال سے یہ سلسلہ ہے جی جی سر. کہ وہ اب بالکل کسی کو جرأت نہیں ہوتی خامنئی کو سوائے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کی تعریف کرو. نقد کوئی نہیں کر سکتا. اچھا یہ پھر جب خود یہ عقیدہ جو ہے نا، وہ خامنئی صاحب کیا کہتے ہیں، خمینی صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہی اختیارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. بالکل ولایت فقیہ کیا ہے؟ ولایت فقیہ یعنی اس شخص کے پاس وہی اختیار، وہی اتھارٹی ہے جو پیغمبر کے پاس تھا، جو امام معصوم علیہ السلام کے پاس تھا. اسی کو ولایت مطلقہ کہتے ہیں. مطلقہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلقہ کہتے ہیں اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. جس جہاں پر بھی پیغمبر کا اختیار ہے تو یا امیر المومنین علیہ السلام کا جو اختیار ہے، جو اتھارٹی، وہی فقیہ کا ہے، مجتہد کا. اور وہ مجتہد کون ہے؟ خامنئی. خامنئی. ٹھیک ہے نا. ہمیں ہنسی آتی ہے کیونکہ اس کے کرتوت ایسے ہی یاد آتا ہے نا مدرسے والی جی جی چانڈیوں والے. سر. تو اسی کے ضمن اسی کے ضمن میں سوال ہے سر. میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ کی تھی تحقیق یہاں کے ہمارے جو علماء ہیں اہل تشیع سے، تو مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہاں ایک ساجد نقوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ولایت فقیہ کا نمائندہ ہوں پاکستان میں، بالکل اور بالکل اس کا نمائندہ. ان کی ایک علیحدہ، جی جی، ان کی ہم، ایک علیحدہ تنظیم ہے. پھر جی جی. بیچ میں جواد نقوی صاحب سامنے آئے اور ان کا اتنا بہترین سسٹم اور بہت ہی زیادہ وسیع پیمانے پہ ہر چیز، میڈیا، سب ہم، کچھ، تو وہ ایک الگ طرف لے جا رہے ہیں. پھر کچھ اور علماء کسی اور طرف. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ توسل کر کے کہ یہ آپ لوگ اگر علماء ہیں اور ایک ہی نمائندہ ہے کہ اس کے ولایت فقیہ کے نمائندہ ہیں، تو آپ سارے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہیں ایک جگہ پہ؟ یعنی آپ خود تو اکٹھے ہو نہیں رہے ہیں، حالانکہ عالم ہے، اور آپ کا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر جواد نقوی کے پاس اتنا بڑا سسٹم ہے تو ساجد نقوی صاحب دور تو نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ مل کیوں نہیں لیتے؟ لیکن یہ ہم. ایک دوسرے کی، مجھے علماؤں نے یہ کہا مدرسوں سے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تا قیامت ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. تو اس دن پھر مجھے یہ افسوس ہوا کہ ہم تو رہے غیر عالم، لیکن یہ عالم ہے تو اور میں یہ آپ کو کیوں نہیں بتاتا ہوں سمجھتے؟ اس کا چکر یہ ہے کہ ساجد نقوی صاحب جو تھے نا، یہ ان کے پرانے وکیل تھے، اور پرانے ایران کے جو پرانے یعنی 80s 90s سے جب عارف حسینی صاحب تھے، اس کے بعد ایران کا جی سب سے بڑا مین آدمی پاکستان میں یہ ساجد نقوی تھا. اور ساجد اچھا. نقوی کا بڑا اثر رسوخ تھا، یعنی شیعوں میں اس کی پاپولیرٹی جی بہت جی. بڑھ گئی تھی. اور یہ بہت، یعنی یہ لوگ اس کو بہت چاہتے تھے تحریک جعفریہ. ہاں تحریک اس جعفریہ. زمانے میں. تو اس کے ساتھ یہ ہوا بعد میں اس نے تو حکومت پاکستان کو، وہ تو بڑے تیز ہے نا آپ کے جو فوج وغیرہ ہے، تو انہوں نے اس کے لیے ایک اسکینڈل بنا دیا، اس کی شادی کا اسکینڈل. اور وہ صحیح اسکینڈل ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی گر گئی. تو اس کے بعد جب اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی گر گئی، تو اس کے بعد ایران کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے نا، یہ اب اس پہ دبل لگ چکا ہے، یہ اب ہمارا وہ کام نہیں کر سکتا. جو اس کو پھر ایران نے نہ اس کو ہٹایا اور نہ کسی اور کو اس کی جگہ مقرر کیا، بلکہ اس جیسے 3-4 مزید کو، 4-5 مزید کو بنایا. اور وہ سب ایک ہی لائن پہ نا، ایران کے ناچے تو یہ ناچتے ہیں، آپس میں ان کا اختلافات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اتنے ساتھی نہیں ہیں، لیکن سب نوکر ہیں، سب ان کا سب کنٹرول ایران کے ہاتھ میں. ایران ابھی ساجد نقوی کو کہہ دے کہ تو بھئی یہ کہہ دو، تو وہی کل وہی کہہ دے گا. ایران کہے گا کہ یہ نہ کہو دوسروں، وہ اس کا اپنا اختیار نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کیونکہ اس کا سارا دانا پیسہ ادھر ہی سے آتا ہے. اور دوسرے بھی جو ہیں وہی ہیں شیعہ، آپ کے شیعہ جو مولوی ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، جن کے پاس تنظیم ہے، سیاست وغیرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو تنظیم وغیرہ بھی نہیں ہے نا، وہ چھوٹے سطح کے مولوی ہیں، مقرر وغیرہ، وہ سب ان کا اختیار کسی چیز کا، ان کا وہ ایران کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کا رب، ان کا سب کچھ ایران ہے، اور پھر حکومت پاکستان ہے، کیونکہ حکومت پاکستان بڑا تیز ہے. جب لوگ ایران سے آتے ہیں نا، تو وہ حکومت ایران پاکستان کو پکڑ کے لے کے آتا ہے.
اور ان کو خوب ان کو سمجھا دیتا ہے بھائی ٹھیک ہے تمہارا ایران تمہارا لیڈر ہے، لیکن اگر ہمارے ساتھ تم نے 1-2 کیا نا تو ان کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بولیں گے. تو یہ ساجد نقوی یہ سب لوگ جو دونوں طرف سے نوکر ہیں، ایران کی بھی نوکر ہیں لیکن اس حد تک کہ حکومت پاکستان کو چیلنج نہ کرنا پڑے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور جی حکومت جی جی پاکستان ان کے سب سیاست دونوں جگہ سے، یہ دو ایک عورت ایسا کہ اس کے 2 شوہر ہوں نا، اس طرح ہے ان کی مثال. جی یہ وہاں سے بھی حکومت ایران کے بھی سیاست پہ چلتے ہیں اس وقت تک کہ حکومت پاکستان سے ان کو ٹکر نہ لینا پڑے، اور حکومت پاکستان کے بھی یہ ہر بات مان لیتے ہیں اس وقت تک کہ ان کی اپنی قوم میں ان کی اپنی بےعزتی نہ ہو، اتنے واضح طور پہ نوکری نہ کریں کہ بھائی ایران بھی ان کو گالی دے اور شیعہ بھی کو پتہ چلے کہ بھائی یہ بالکل یہ فضول آدمی ہے. تو یہ ان کا سیاست یہی. آپ کے شیعہ جو قائدین ہیں، مذہبی قائدین، یہ سب تقریباً سب کے سب، اب میں کہتا ہوں تقریباً کیونکہ میں ان سب کو نہیں جانتا، لیکن ان میں یہی حساب کتاب ہے بھائی ان کا. ان کی کیونکہ جب تک آپ دیکھیں علماء کے میدان میں اور قوم میں یہ ماحول ہی ایسا بنا ہے، سسٹم ہی ایسا ہے کہ جب تک آپ فراڈی نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ نے اپنا دین کو بیچا نہیں ہے تو آپ کی مقبولیت ہو نہیں سکتی، آپ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. یہ دندہ ہی اتنا غلط ہے. یہ مولویت کا دندہ جو ہے اتنا غلط اور اتنا پلید بن چکا ہے کہ جب تک آپ بے دین نہ ہوں گے نا، اپنا ضمیر، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا تقوی جب تک آپ فروخت نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی وہ نہیں بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا. تو یہ لوگ آپ کے جو بڑے بڑے قائدین ہیں، یہ ان کا ہر طرح سے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس پاور ہے، یہ ان کے عبد ہیں، ان کے نوکر. جی سر، اسی لیے میرا آپ سے کافی پہلے میرا یہ احتجاج تھا کہ جب ولایت فقیہ کے نظام کو چلانے والے اتنے بڑے نظام، نظم و ضبط، کیا وہ اتنے لاپرواہ لاغرض ہیں کہ ان کو یہ پرواہ نہیں کہ پاکستان میں 2-2، جیسے آپ نے فرمایا کہ 2-2 3-3 بنے ہوئے ہیں، اب انہوں نے کسی کو مقرر بھی نہیں کیا، کسی کو ہٹایا بھی نہیں. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اتنا بڑا نظام چلانے والے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی ہم ترتیب دیں تاکہ جو شیعہ میں ایسے آپ کو بتاتا بائیفرکیٹڈ ہوں، ہوئے ہوئے. پاکستان کے شیعہ یعنی ایرانی حکومت کے لیے کتے کی اہمیت ہے، پاکستانی شیعوں کی کوئی عزت نہیں ہے. میں آپ کو اصل بات بتاؤں نا، وہ اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ پاکستانی شیعوں کی طرف. پاکستانی شیعہ کیا؟ پاکستانی شیعہ انسان نہیں ہے ان کے نظروں میں، کچھ بھی نہیں. یہ نوکر کے علاوہ اور ذلیل نوکر کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ صرف ایرانی علماء، ایرانی عوام، ایرانی حوزے میں پاکستانی شیعوں کی یہ حیثیت ہے. اور جو لوگ ایران میں پڑے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، چاہے ایرانی حکومت ہو، ایرانی وزارت خارجہ ہو، رہبر کا بیت ہو، خود رہبر ہو، پاکستانی شیعہ، پاکستانی عالم کی حیثیت ان کے نزدیک گدے سے زیادہ نہیں ہے. انسان کی حیثیت تک نہیں، انسان کی نظر سے آپ نہ افغانی کو دیکھتے ہیں، نہ پاکستانی کو دیکھتے ہیں، نہ ہندوستانی کو دیکھتے ہیں. حقیقت یہی ہے، بالکل اب حقیقت یہی. لگتا ہے سر مجھے، اور بالکل ان کو اب لگ پچھلے 40 سال سے آپ لوگ ذبح ہو رہے ہیں، اب ان کو پرواہ ہے؟ ان کو کس کی پڑی ہے؟ فلسطین کی پڑی ہے. آپ خود سوچ لو، آپ خود ایران جو لوگ گئے ہیں بارڈر سے جب جاتے ہیں مشہد تک، دیکھو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، انسان جیسا سلوک ہوتا ہے. آپ نے خود کبھی سوچ لو. جی جی، اسی لیے انہوں نے جی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ جو چاہیں ادھر جو بھی بنے، جواد نقوی صاحب ہوں، جو بھی ہوں، بالکل جس کو بھی دل چاہے وہ کھڑا ہو جائے. بالکل بالکل. اچھا سر، سر بس یہی سوال تھے آج تو. اس سے اور میں اپنی جماعت تحقیق عمریہ میں بھی یہی ہے. اضافہ کر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے جو جماعت عمریہ نا وہ سعودی والوں کے نزدیک بھی یہی ہے. آپ کے پاکستانی ہندوستانی جب سعودیہ جاتے ہیں، یعنی کتا بنگالی، پاکستانی اور ہندوستانی، یہ سعودیہ میں، یا چاہے سعودیہ کے مدارس میں پڑھتا ہوں یا سعودیہ میں کام کرتا ہوں، ان کی حیثیت انسان کی حیثیت نہیں ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ صرف شیعوں میں یہ ہے، یہ ادھر بھی یہی ہے کہ وہ بھی ان کو انسان نہیں سمجھتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. جی جی، سلامت ہو. آخری سوال سر، آخری جی وہ سر. یاد آ گیا ابھی مجھے. جی آخری سوال سر، میں یہ مانوں کہ ائمہ علیہ السلام معصومین ہیں، لیکن میں اس طرح اگر عقیدہ رکھوں کہ وہ باطنی طور پہ اور روحانی طور پر یعنی معصومین ہیں، ویسے وہ سارے بشری تقاضے ہیں ان کے، تو صحیح ہے؟ معصوم میں کا ویسے مطلب یہ ہے یہ کہ عقیدہ دیکھو رکھتا ہوں. بھائی صاحب، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، جی 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 جی، اور سہو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ظاہر ناحق باطن نہیں کا کوئی کرتے. ہے نہیں کہ یہ تو انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنے وہ روح، انسان کا جو نفس ہے، جو روح ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں بولوں نہ بولوں، میں کروں نہ کروں.
یہ تو سب اس کے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ظاہر میں ظاہر ہو جاتا ہے، دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے آپ کا اعمال. تو ان کے عصمت کا یہ مطلب ہے، عصمت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، عصمت کا یہ مطلب ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتے، کبھی ان سے کوئی سوال کرے تو وہ آپ کو غلط جواب نہیں دیں گے، آپ کو گمراہ نہیں کریں گے، کوئی فیصلہ ہمیشہ ان کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، ہر قول صحیح ہوتا ہے، ہر عمل صحیح ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. اللہ نے ان کو ایک ایسا نور دیا ہے جس کے بدولت وہ جہل سے، خطا سے، ان سے عصمت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے ظلم نہیں. کہ بھائی وہ کھانا نہیں کھاتے جی 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 جی، نہیں میرا یا یہ ان کو عقیدہ نہیں ہے سر، یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے. وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا وہ مثلا وہ بھائی ان کو اگر کوئی تلوار مار دے تو خون ہی نہیں نکلتا جی یا وہ بیمار نہیں ہو یہ سکتے. سر ہاں بالکل، یہ عصمت سے اس کا تعلق نہیں ہے، عصمت کا، ٹھیک ہے نا. ہاں بس یہ وہ کس کے لیے؟ ظلم نہیں فرشتوں کرتے کے نا لیے، یہ فرشتوں کے لیے. فرشتے جو ہے نا، فرشتوں کے لیے. فرشتہ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. ابھی ہم اگر انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا، ٹھیک ہے نا، انبیاء کو وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. قرآن مجید میں آیات ہیں کہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے، نبی کو لوگ پکڑ کے قتل کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر پہ آئے، کفار مکہ شب ہجرت، ٹھیک ہے نا، کہ ہم قتل کریں گے ان کو. تو وہ نکل کے غار میں چلے گئے، غار میں 3 دن رہے، پھر مدینہ تشریف لائے. تو یہ کس لیے ہے کہ وہ قتل ہو جاتے. قرآن کی آیت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کفار آپ کو قتل کریں. تو لیکن آپ جبرائیل کو پکڑ کے کافر امریکہ، روس وغیرہ جتنی کوشش کریں، کسی ملک کو تو قتل نہیں کر سکتے نا، وہ اور طرح کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہی ملک جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خادم ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے نوکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں ملائکہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے افضل ہیں. لیکن اللہ نے ملائکہ کو ایسا بنایا کہ کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے انبیاء کو قتل کر سکتا ہے کوئی. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. جی لاجیکل. اوکے، میں نظریاتی طور پہ ان کو مانتا ہوں زیادہ. اللہ آپ کو عزت دے. نظریاتی تھینک طور یو پہ. سر، تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو.